بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نحو میر کا تیسرا سبق ہے۔ ہاں جی، اما بعد بداں ارشدک اللہ تعالی۔ بداں جو ہے یہ فارسی کا امر ہے دانستان سے۔ دانستان آپ نے پڑھا تھا نا، دانستان، تو اس کا جو ہے تھا مضارع داند، دال ساکن ما قبل مفتوح، داند، اور امر کیسے بنتا ہے؟ اس کو دال کو ہٹا دو اور با شروع میں لگا دو تو کیا بنا؟ بداں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ بداں بہت آتا ہے، بداں بہت آتا ہے کتابوں میں، فارسی کتابوں میں۔ تو بداں کا معنی کیا ہے کہ اما بعد کا معنی ہے اس کے بعد۔ جیسے آپ واز سنتے ہو نا تو علماء جب تقریر کرتے ہیں خطبہ جمعہ کا تو پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اما بعد، یعنی میں نے اللہ کی تعریف کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود بھیج لیا، صحابہ اہل بیت پر درود بھیج لیا، اما بعد، اس کے بعد، یعنی اب میں اپنے مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ اما بعد یعنی اس کے بعد پھر وہ آیت پڑھتا ہے جس پر اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، وہ خطبے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس نے ذکر کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہے، خطبہ ہو گیا، اللہ کی تعریف حمد ہو گئی، اور حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام ہو گیا، آل اصحاب پر ہو گیا، اس کے بعد اما بعد۔ ہاں جی، میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں، اما بعد۔ تو اس پر بڑی گفتگو ہے اما بعد پر بھی، لیکن وہ جب آپ شرح میں تعامل پڑھیں گے نا تو اس میں گفتگو کریں گے کہ اما بعد کی ترکیب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہنا اما بعد۔ تو بداں فارسی میں جب اما بعد کے بات آتا ہے تو بداں جو ہے، جیسے میں نے کہا یہ امر ہے دانستان کا، اور آگے دعا دے رہا ہے ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی فرمائے۔ یہ نیک آدمی عالم ہے نا، میر سید شریف، میر سید سند شریف، تو اپنے طالب علموں کو دعا دے رہا ہے۔ بداں میں آدمی چکنا ہو جاتا ہے کہ حکم ہے نا، بداں امر ہے کہ جان لو، جیسے وہ کھمبوں پر لکھا ہوتا ہے نا خطرہ، ہاں جی، یا آپ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ڈینجر ہے تو آدمی بڑے متنبی ہو جاتا ہے کہ بڑا کیئرفل ہو جائے۔ تو اسی طرح بداں کا لفظ آتا ہے کہ کیئرفل ہو جا، میں اچھی بات کرنے لگا ہوں اور اہم بات کرنے لگا ہوں۔ تو بداں کے بعد انہوں نے بات کوئی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میری طرف اسٹوڈنٹ متوجہ ہوئے ہیں تو دعا دیتے ہیں ارشدک اللہ تعالی، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کے کامیابی فرمائے۔ یہ بزرگوں نے دعا دی۔ ساری کتابیں والے جو ہے نا اسی طرح کرتے ہیں، بداں کے بعد جو ہے نا وہ دعا دی۔ جیسے فارسی تھی نا گھوٹوی آپ نے پڑھی تو اس میں آپ کو یاد ہے یا نہیں، وہاں کیا بداں اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جمال الدین گھوٹوی نے اپنی کتاب جو تھی اس میں گھوٹوی میں انہوں نے یہ شروع میں لکھا، یہ سرف بیائی میں لکھا۔ تو یہاں جو ہے نا میر سید شریف دعا دیتے ہیں ارشدک اللہ تعالی، اللہ آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کو ہدایت دے۔ اب آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ای مختصریست، یہ فارسی میں ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا بڑی مختصر ہے لیکن مضبوط ہے، مضبوط در علم نحو ہے، تو یہ مختصر لیکن علم نحو میں بڑی مضبوط ہے۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اگر طالب علم اس کتاب کو یاد کر لیں، اس کے قاعدے قوانین یاد کر لیں تو ان کو عربی پڑھنے میں، عربی سمجھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے، مضبوط ہے در علم نحو، کہ مبتدی رہا بعد از حفظ مفردات، کہ مبتدی جو ہے یہ باب افتعال کا اسم فاعل ہے۔ ہاں جی، اکتسبہ ہے نا، اکتسبہ کا اسم فاعل کیا تھا؟ اکتسبہ یکتسب اکتسابا فہو مکتسبن، تو اس کا جب یہ باب اکتساب کا ہے نا، لیکن ابتدا یبتدئ، اگر اس پر آپ لے جائیں باب ابتدا یبتدئ ابتداء فہو مبتدئ، تو مبتدئن میں تنوین گر جاتی ہے تو کیا لفظ بنا؟ مبتدی کا معنی ابتدا کرنے والا، کیونکہ ابتدا یبتدئ اس کا ابتدا
کہ جو ابتدا کرنے والوں کو بعد از حفظ مفردات جو ہے نا ان کے یاد کرنے کے بعد اور لغت کے جاننے کے بعد و معرفت اشتقاق کے بعد اور اشتقاق مشتق چیزوں کو جاننے کے بعد. یہ صرفیوں کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. مشتق کیا تھا کہ آپ نے صرف پڑھی نا، ضرب یضرب ضربن کیا تھا؟ مصدر تھا نا، زور سے بولو، کیا تھا؟ مصدر. تو یہ جتنے ضربہ کی ساری گردانیں، ضربہ کی ساری گردانیں، یضربوں کے 14 صیغے، یضربوں کے 14 صیغے، ضاربون کے 19 صیغے، مضروبون کے 9 صیغے، جہد معلوم کے 14 صیغے، جہد مجہول کے 14 صیغے، نفی مطلق کے 14 صیغے، نفی مطلق مجہول کے 14 صیغے، نفی موقت بالن ناسبہ کے 14 صیغے، معلوم کے 14 مجہول کے، آگے امر کے، اس کے ساتھ تاکید ثقیلہ، تاکید خفیفہ، ہاں جی، اور اس طرح معروف مجہول، پھر نئی معروف مجہول، پھر آگے جو ہے اسم ظرف، اسم آلہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ مشتق. یہ کیا ہے انس؟ مشتق مین کہ مصدر سے جو نکلے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب مبتدی کو یعنی ابتدائی طالب علم کو جب یہ سارے چیز مفردات معلوم ہو جائیں گے کہ مفردات کیا ہیں. مفرد کی میں ابھی تعریف کرتا ہوں آپ کو شروع کرنے میں کہ مفردات کیا ہے. مفرد کی تعریف کا پتہ ہو، لغت کا پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے. معرفت اشتقاق کا پتہ ہو کہ کون سی چیز مشتق ہے، کون سی مشتق منہ ہے، کس کو اشتقاق بولتے ہیں. وضبط مہمات تصریف و مہمہ و ضبط مہمات تصریف، صرف کی جو ساری قاعدے قوانین ہیں جو آپ پڑھ رہے ہو کہ ضاربہ کیسے بنا، ضاربن کیسے بنا، مضروبن کیسے بنا، یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا صیغہ نہیں ہے، اس کو معلومات کے بعد ہاں جی بآسانی بکیفیت ترکیب عربی، جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو پھر آپ کو عربی کی ترکیب میں آسانی ہو جائے گی. ترکیب کون سی ہوگی؟ جیسے ہم نے ایک دن آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں جی، اب بسم اللہ کی میں نے کی تھی کہ بحرف جارہ لفظ اسم مجرور لفظاً، ہاں جی، مضاف لفظ اللہ معرب باللام، مجرور مضاف الیہ موصوف، اور الرحمن میں نے صفت اول بتائی، الرحیم صفت ثانی بتائی. یہ ترکیب ہے. جب آپ کی یہ ساری چیزیں صرف کی آئیں گی اور آپ کو مشتق کا پتہ ہوگا، آپ کو مہمات سارے قوانین قاعدے کا پتہ ہوگا صرف میں، نحو میں آپ کو مفرد مرکب مبتدی اور جو ہے اس کا معرب مبنی کا مضاف الیہ کا صفت موصوف کا پتہ ہوگا، ہاں جی. تو جب ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو عربی کی ترکیب میں پھر آسانی پیدا ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ اس لیے اب ہم اگر آپ کو شرح میں شروع کرا دیں ترکیب تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب آپ تھوڑی فارسی پڑھ رہے ہیں، تھوڑی صرف پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، کوئی منطق کا تھوڑا بہت پڑھیں گے تو آپ کے لیے پتہ چل جائے گا کہ اس کو ترکیب کیسے کرنی ہے اور نحو پر عبارت کیسے پڑھنی ہے، اس کا معنی کیسے کرنا ہے، جیسے آپ تھوڑا تھوڑا مفہوم سیکھ رہے ہیں. وبسودی در معرفت اعراب، اور جلدی کے ساتھ معرب اور مبنی کی پہچان، ہاں جی، وسواد خواندن توانائی دہد، اور کتاب کے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. معرب مبنی کا کیا مطلب ہے؟ اسم کی دو اسم کی تعریف ہے، ایک یا اسم معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. یہ بھی اس اسم کی تعریف ہے کہ اسم یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. معرب کا کیا مطلب، مبنی کا کیا مطلب؟ اس کا شعر ہے کہ معرب آن باشد کے گردد بار بار، مبنی آن باشد کے مانند برقرار. کیا مطلب کہ معرب اسم وہ ہوتا ہے جو کبھی اس کی آخر میں زبر آ جائے، کبھی زیر آ جائے، کبھی پیش آ جائے، ہاں جی، کبھی دو زبریں آ جائیں، کبھی دو زیریں آ جائیں، کبھی دو پیشیں آ جائیں. یہ ایک معرب ہوتا ہے. آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہو نا، لفظ اللہ آتا ہے تو ان اللہ، کیا ہے اس پر؟ لفظ اللہ پر کیا ہے؟ زبر ہے. وقان اللہ ہو، ہاں پیش ہے.
ناقۃ اللہ زیر. اب یہ دیکھو کہ یہ زیر کیوں آئی؟ لفظ اللہ تو ایک ہی ہے نا، کبھی پیش آ رہی ہے، کبھی زبر آ رہی ہے، کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مورب ہے کہ مورب باشد کے گردت بار بار. مورب وہ ہوتا ہے جو کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی زبر آ جائے، کبھی زیر آ جائے، کبھی پیش آ جائے. وہ کیا ہے؟ مورب. مبنی باشد کے مانند برقرار. مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی شکل پر رہے، اس میں کوئی چینجز نہ آئے، چاہے پیچھے جو عامل ہے یعنی جو اس کو زبر دینے والا ہو. جیسے کان اللہ میں کانا جو ہے نا یہ پیش دینے والا ہے، ان اللہ میں انا زبر دینے والا ہے، ناقۃ اللہ میں ناقہ مضاف ہے، لفظ اللہ کو زیر دینے والا ہے. تو یہ تو ہو گیا مورب. مبنی ہے کہ پیچھے زبر دینے والا ہے، زیر دینے والا ہے، پیش دینے والا ہے، وہ نہ اپنی جگہ سے ٹلے، وہ اسی طرح رہے. جیسے یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ. آپ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ آخری یا پر پیش پڑھیں یا آخری یا پر زیر پڑھیں یا آخری یا پر زبر پڑھیں. ہمیشہ لمبی زبری ہوگی. قرآن مجید میں کہیں دیکھ لیں، حدیث میں کہیں دیکھ لیں، موسیٰ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یحییٰ ہی رہے گا، عیسیٰ ہی رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. ہاں جی. تو اسی جس طرح ہا اولائے، ہا اولائے، یہ کبھی ہا اولا او نہیں ہوگا، کبھی ہا اولا آ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہا اولائے. تو یہ کیا ہے؟ مبنی. تو کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ کو مورب مبنی عبارت پڑھنے میں اور اس کے ترکیب کرنے میں اور ان کی چیزوں میں کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. یہ تھا اس کا جو تھا نا خلاصہ. اب جو ہے نا آگے شروع کرتے ہیں. ہاں جی. کہتے ہیں کہ بداں کے فصل آگے نا، پھر بداں کے پھر کیا ہے کہ چکنے ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ. ہاں جی. بداں کے جان لو کہ لفظ مستعمل عرب در سخن عرب دو قسم است، مفرد اور مرکب. یہی آج آپ کا سبق ہوگا کہ لغت عرب میں جیسے آپ نے صرف پڑھی تھی نا، تو انہیں کیا کہا تھا کہ کتاب تو فارسی میں ہے لیکن قانون کس کے ہیں؟ عربی کے. یہی تھا نا کہ کلمات لغت عرب بر سے قسم است، کہ کلمات لغت عرب جو ہے اس کی 3 قسمیں، اسم است و فعل است و حرف است. یہی تھا نا. یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ لفظ جو استعمال ہونے والے ہیں عربی لغت میں، عربی کتب میں، ان کی 2 قسمیں ہیں، یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. اب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. بڑا غور سے سنیے، بڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ظاہر ہے آپ کو عربی فارسی نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی کہ ہم اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں. لفظ تو آپ جانتے ہیں نا، لفظ سنا ہے کبھی؟ ہاں. لفظ جو ہے، لفظ یہ کیا ہے؟ لفظ نہیں ہے، کیا ہے؟ لفظ. میں بھی آپ کو تصحیح کراتا جاؤں. لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے لغوی، جو گرامر کا معنی ہوتا ہے لغت کا. ایک معنی اس کا ہوتا ہے اصطلاح میں، جو آپ اصطلاح میں، اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فارسی پڑھ رہے ہیں، اگر عربی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نحو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ منطق پڑھ رہے ہیں، تو یہ اصطلاح ہے. عربی کی اصطلاح اور ہے، صرف کی اصطلاح اور ہے، نحو کی اصطلاح اور ہے، منطق کی اصطلاح اور ہے. تو یہ جب آپ کی لغت میں ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ایک معنی ہوگا، لیکن آپ کسی بھی اصطلاح میں جائیں، کسی لینگویج میں جائیں تو اس کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی اس کا ہے، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، ٹو تھرو. ہاں. جب آپ لفظ منہ سے بولتے ہیں تو آپ منہ سے نکال کر لفظ کو پھینک دیتے ہیں. یہ ہے لفظ کا معنی. کیا معنی ہے؟ پھینکنا. اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ عربی لوگ جو ہے نا، چونکہ عربی زبان پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو عربی لوگوں کی ہم آپ کو ریفرنس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکلت النواتا و لفظت التمراتا.
میں نے کھجور کھائی، اکل تو تمراتا، میں نے کھجور کھائی، وَلَفَظْتُ النَّوَاةَ، اور میں نے گٹھلی کو پھینک دیا۔ لفظتو، لفظا یلفظو، لفظا لفظا، لفظو لفظت، لفظتا لفظنا، لفظتا لفظتما، لفظتم لفظتے، لفظتما لفظتن۔ بولو زور سے یار، ہاں، لفظتو تو کیا معنی ہوا؟ میں نے پھینکا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لفظتو تو ہوئی آیا لفظ تو میں نے پھینک دیا کس کو؟ تمرہ کو، نوات کو، نوات کس کہتے ہیں؟ گٹھلی کو، گٹھلی کو۔ تو یہ ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اب یہ جو ہے نا لغوی معنی اس کا پھینکنا ہے، تو جب انسان منہ سے بولتا ہے تو لفظ کو پھینک دیتا ہے، اس لیے اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، جو انسان منہ سے بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انس، جو انسان منہ سے بولے اس کو، اچھا بولے برا بولے، نیک بات کرے بری بات کرے، کسی کو دعا دے کسی کو گالی دے، ہے تو لفظ نا۔ جو انسان منہ سے بات کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اب یہ لفظ جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی میں بڑی ایک آپ کو ساتھ ساتھ دینی باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ چلے گا کہ ان پڑھ اور جاہل میں کیا فرق ہے۔ کہ جو لفظ ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظ مستعمل، ایک لفظ مومل، ایک لفظ مستعمل، ایک مومل۔ مومل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ نہ ہو، جس کو کوئی آدمی استعمال نہ کرتا ہو، اور جس کو کوئی آدمی اس کو جو ہے نا جو مناسب آدمی ہے، ریزنیبل آدمی ہے، اس کو استعمال ہی نہ کرتا ہو، یا استعمال کرتا ہو تو اس کو کوئی مطلب ہی نہ ہو، وہ ہوتا ہے مومل، فضول، جس کا کوئی میننگ نہ ہو۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ لفظ مستعمل، جو استعمال ہو، اچھے لفظوں میں استعمال ہو، برے لفظوں میں استعمال ہو، اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ مومل کی مثال آپ کو دوں، جیسے آپ پنجابی میں بولتے ہیں بھوک لگی ہے یار کوئی روٹی شوٹی لاؤ، کہتے ہو نا، تو روٹی کا تو مطلب ہے، شوٹی کا کوئی ہے مطلب؟ ہاں جی۔ یا کہتے ہیں کہ پانی شانی لاؤ، پانی کا تو مطلب ہے، شانی کا کوئی مطلب ہے؟ ہاں جی۔ یا کہتے ہو کوئی بوٹ شوٹ لاؤ، بتی شتی بجاؤ، یہ بولتے ہیں نا اکثر۔ تو یہ جو ہے نا ایک لفظ ہے، جو پہلا لفظ ہے وہ مستعمل ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مومل ہے۔ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی لفظ مومل نہیں ہے، یہ چیز سے یاد رکھیے۔ یا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں فضول لفظ ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہے؟ ہاں، اچھی طرح سوچ لیں، میں ایک بڑی بات کرنے والا ہوں، آپ کو سمجھانے والا ہوں، یہیں سے پتہ چلے گا کہ جو آدمی کا کون سا آدمی ہے جس کے اندر علم ہے اور کس نے نہیں پڑھا۔ یہ آپ کی ابتدائی کتاب ہے، یہ پہلا میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو کہ لفظ مومل اور مستعمل میں کیا فرق ہے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی مومل لفظ نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث میں کوئی مومل لفظ نہیں ہے۔ اب اٹھائیے آپ مشہور تفسیر تفہیم القرآن، کس کی ہے تفہیم القرآن؟ مودودی صاحب کی، اس کی تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ اس کا پہلا پیج نکالیے سورۃ فاتحہ کی تفسیر، اس میں وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کے بعد رحمان ہے اور رحمان کے بعد رحیم ہے، تو وہ سمجھا رہا ہے کہ رحمان کے بعد رحیم ایسے ہے جیسے ہم کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی لمبا ہے، اور لمبا سے جب ہم وضاحت نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ساتھ تڑنگا ملا دیتے ہیں
کہ یہ آدمی لمبا تڑنگا ہے، یا ہم جب تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آدمی گورا ہے، گورا سے جب ہم نہیں پڑھتے تو ہم چٹا کہہ دیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ تو اس کہتے ہیں اللہ کے بعد رحمان کے بعد رحیم ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ہے نا رحمان، یہ بھی کوئی لفظ مہمل نہیں ہے، مستعمل ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، اور رحیم بھی مہمل نہیں ہے، لیکن تڑنگا جو ہے یہ مہمل لفظ ہے، ہاں جی۔ یا جو چٹا بھی جو یہ مستعمل ہے، یہ مثال اس کی غلط ہے، چٹا بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، گورا بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں مستعمل لفظ ہیں، مہمل نہیں ہے، لیکن لمبے کے ساتھ تڑنگا کہنا، اس کی مثال دینا کہ رحمان کے بعد رحیم ایسے ہے جیسے لمبے کے بعد تڑنگا ہے، میرے نزدیک اگر اس کو اتنا پتہ ہوتا، مولوی صاحب کو، اس نے کتاب کوئی درس پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے قرآن مجید میں مہمل لفظ نہیں ہے، سارے مستعمل ہیں۔ تو رحمان اللہ کی صفت ہے، صیغہ مبالغہ کا ہے، رحیم بھی صیغہ مبالغہ کا ہے، یہ مہمل نہیں ہے، یہ مستعمل الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک قرآن مجید اور حدیث پاک میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے، سارے کیا ہیں؟ مستعمل ہیں، یعنی جو استعمال ہوتے ہیں۔ اب لفظ مستعمل جو ہے نا، اس میں ہم بات کریں گے، مہمل میں بات نہیں کریں گے، مہمل میں بات نہیں کریں گے، لفظ مستعمل میں بات کریں گے۔ تو لفظ مستعمل میں ہم بات کریں گے لفظ مفرد سے، کہ لفظ کی ایک تقسیم تھی نا کہ مستعمل اور مہمل، تو ہم نے مہمل کو چھوڑ دیا، مستعمل لے لیا جو استعمال ہوتا ہے۔ مستعمل میں پھر ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظ مفرد، ایک لفظ مرکب۔ مفرد جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی آگے 5 قسمیں مفرد کی آپ کو بتاؤں گا یہ، اور مرکب جو ہے نا اس کے بعد مرکب کی قسمیں بھی آئیں گی۔ تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب، لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ لفظ مفرد، اب ایک لفظ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لفظ مفرد اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ تو اب کیا جو ہم لفظ مفرد استعمال کر رہے ہیں اس کا جو معنی ہے، کیا جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں لفظ مفرد کا کو معنی، کیا وہ لفظ مفرد اس معنی پر سچا آتا ہے، یا اس پر دلالت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے یا نہیں سمجھاتا؟ یعنی آپ ایک لفظ مفرد لے لیں، اس کی میں مثالیں دوں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو وہ جو ہے معنی، اس کے معنی پر وہ لفظ جو ہے وہ سچا تو آ رہا ہے، لیکن کیا وہ جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہی اس کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی۔ تو اس کی 5 قسمیں ہیں کہ لفظ جو ہے نا مفرد، اکیلا، مفرد، کلمہ کو بھی مفرد کہتے ہیں، اور جو ورڈ ہے اس کو بھی وہ بھی مفرد ہے، یعنی مفرد، ورڈ، کلمہ، لفظ، یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ ورڈ، لفظ، کلمہ اور صیغہ اور ورڈ، یہ کتنے میں نے 5-6 بتایا نا، کیا بتایا؟ ورڈ، لفظ، کلمہ، صیغہ اور ایک اور میں نے بولا تھا، ہاں ابھی میں نے 5 بولے تھے۔ تو یہ ان کا ایک ہی معنی ہے، یعنی صیغہ بھی وہی ہوتا ہے، لفظ بھی وہی ہوتا ہے، کلمہ بھی وہی ہوتا ہے، اور یہ اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور اگر ایک آپ لفظ بولتے ہیں، جو بھی منہ سے بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ لفظ، جو بھی منہ سے بولتے ہیں وہ لفظ ہے۔ ایسا لفظ ہو جس کی کوئی جز ہی نہ ہو، اس کا کوئی پارٹ ہی نہ ہو، ہاں جی، یہ پہلی قسم ہے۔ جیسے حمزہ استفہام کا، حمزہ کے لکھیں، کیسے لکھیں گے؟ حمزہ جو ہے ایسے لکھیں گے نا، حمزے کا کوئی جز ہے، ایک ہی چیز ہے نا حمزہ،
اب حمزہ استفہام جو ہے یہ وہ ایسا حمزہ ہے، یہ ہے تو لفظ، آپ جب آ پڑھیں گے، حمزہ استفہام اللہ آ کا پڑھیں گے تو لفظ تو ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہے بھی حمزہ استفہام کا، لیکن اس کی کوئی جز ہے ہی نہیں۔ جب جز نہیں ہے تو اس کا معنی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ مفرد کی پہلی قسم ہے کہ وہ حمزہ وہ لفظ مفرد ہے جس کی کوئی جز نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہے تو اس کا معنی کیسے ہوگا؟ کسی معنی پر یہ سچا نہیں آئے گا۔ دوسری بات، یا کلمہ ہے اور لفظ ہے اور اس کی جز ہے، کلمہ ہے اور اس کی جز ہے، لیکن کلمے کی جز اس کے معنی پر آپ نہیں سمجھا سکتے کہ اس سے یہ جز، اس جز سے یہ مراد ہے وہ کلمہ، ہے وہ لفظ، ہے وہ صیغہ، ہے وہ ورڈ، اس کی جزیں ہیں۔ حمزے کی تو جزیں نہیں تھی نا، اس ورڈ کی جزیں ہیں، لیکن وہ جز اس کے معنی پر آپ فٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے لفظ اللہ، لفظ اللہ، اس کی جزیں ہیں نا، پہلا حمزہ، پہلی لام، دوسری لام، آگے ہا، ہے نا، جز ہے نا، ایک حمزہ ہو گیا، ایک لام ہو گئی، دوسری لام ہو گئی، آگے ہا ہو گئی، 4 جزیں اس کی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ اس ذات کا نام ہے جو ساری مخلوق کا خدا اور رب ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے نا، یہ الف، یہ اللہ کے کون سے حصے پر سچا آتا ہے؟ لام کون سے حصے پر سچا آتا ہے؟ دوسری لام کون سے اللہ کے پارٹ اور جسم پر سچی آتی ہے؟ ہاں کس پر سچی آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی جزیں ہیں ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ مرکب نہیں ہے، اس کی جزیں نہیں ہیں، تو اس لفظ اللہ کی تو جزیں ہیں، لیکن جس معنی پر ہم جس معنی مراد لے رہے ہیں اس کی جزیں نہیں ہیں، تو یہ آپ اس کے جزوں پر فٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی جز ہی نہیں ہے۔ تو پہلی مفرد کی قسم تھی کہ اس مفرد کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کا۔ دوسرا ہے کہ لفظ کی جز ہو لیکن معنی جو ہے نا اس پر آپ اس کو جزوں کے حساب سے فٹ نہ کر سکیں کہ یہ حصہ اللہ کے اس حصے پر سچا آتا ہے، یہ حصہ اس اللہ کے اس حصے پر سچا آتا ہے۔ یہ ہے کہ جب معنی کی جز نہ ہو، یعنی اللہ، لفظ اللہ کا معنی مفہوم جو ہے اس کی کوئی جزیں نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مفرد کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لیکن وہ لفظوں کی جز معنی کی جز پر فٹ نہ ہو۔ جیسے آپ کوئی نام لے لیں، انس کا نام لے لیں، آپ زید کا نام لے لیں، آپ بکر کا نام لے لیں۔ ایک آدمی جس کا نام کیا ہے زید، ٹھیک ہے نا، زید کی جزیں ہیں زا یا دال، ہے نا۔ جس آدمی کا یہ نام ہے اس کی بھی جزیں ہیں، اس کا سر ہے، اس کے بازو ہیں، اس کے پیر ہیں، اس کا سینہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ناک ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زید کی زی ہے اس سے مراد اس کا سر ہے، جو یا ہے اس سے مراد اس کے ہاتھ ہیں، جو دال ہے اس سے مراد اس کے پیر ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ بھی مفرد ہے۔ تو مفرد کی پہلی قسم کی لفظ مفرد جس کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کا۔ دوسری لفظ مفرد ہو جس کے لفظوں کی جز ہو لیکن معنی کی جزیں نہ ہوں۔ ہاں جی، کہ لفظ جو ہے وہ معنی کی جزوں پر اس کی جز ہی نہ ہو، تو آپ کیسے دلالت کریں گے؟ لفظ اللہ جیسے ہے جلال، لفظ جلالت۔ تیسرا کہ لفظ کی بھی جزیں ہوں، جیسے زید ہے، معنی کی بھی جزیں ہیں جب کسی بندے کا نام ہو، لیکن
وہ جز جو ہے لفظ کی وہ معنی پر آپ فٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی، یہ 3 ہو گئی. چوتھا ہے کہ لفظ کی جز بھی ہو اور معنی کی جز بھی ہو، لیکن وہ دلالت جو ہے نا وہ دلالت اس پر نہ کرے، وہ دلالت مقصود ہی نہ ہو. جیسے آپ عبداللہ لے لیں. عبداللہ، یہ عبداللہ جو ہے اس کی کتنی جزیں ہیں؟ 2 جزیں ہیں. ایک عبد، ایک لفظ اللہ. جو معنی اس کا جب کسی کا نام ہو تو اس کی بھی جزیں ہیں، جس آدمی کا نام ہو اس کی بھی جزیں ہیں. ہاں جی، لیکن اب یہ معنی اس پر دلالت کیسے کرے گا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آدھا جو ہے یہ اس کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے آدھے کا نام جو ہے عبداللہ نہیں ہے. پورے کا نام عبداللہ ہے، لیکن لفظوں کی بھی جزیں ہیں، معنی کی بھی جزیں ہیں. معنی کی جزم کیا ہے؟ کہ اللہ جل سبحانہ کا بندہ. ہاں جی، یعنی عبد علیحدہ ہے، لفظ اللہ علیحدہ ہے، تو معنی کی بھی جز ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. معنی کی بھی جزیں ہیں، لفظ کی بھی جزیں ہیں، اور جس بندے کا نام رکھا گیا ہے اس کی بھی جزیں ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبد اس حصے پر سچا آتا ہے، لفظ اللہ اس حصے پر سچا آتا ہے. یہ آپ دلیل اس پر فٹ نہیں کر سکتے. یہ چوتھا حصہ، چوتھی قسم ہے جو مفرد کی ہے. 5ویں قسم کہ لفظ کی بھی جزیں ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، اور لفظ جو ہے وہ سچا بھی آ رہا ہو، اس پر سچا بھی آ رہا ہو، لیکن آپ کا مقصد وہ نہ ہو. آپ اس مقصد کے لیے آپ نے وہ لفظ بولا ہی نہیں ہے. جیسے حیوان ناطق. حیوان ناطق، حیوان جو ہے یہ علیحدہ لفظ ہے، ناطق علیحدہ لفظ ہے. حیوان مطلب ہے جانور، بولنے والا. ناطق کہتے ہیں بولنے والا. ساحل کہتے ہیں ہنہنانے والا، جیسے گھوڑا ہوتا ہے. ناحق کہتے ہیں گدھا جو ہینگنے والا ہے، اس کو ناحق بولتے ہیں. تو ہر جانور کا نام علیحدہ علیحدہ ہے. تو انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. کہ اب منطق جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیوان کی تعریف بھی پتہ چلے گی کہ حیوان کیا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے نا یہ حیوان ناطق ہے. گھوڑا جو ہے یہ حیوان ساحل ہے. گدھا جو ہے یہ حیوان ناحق ہے. ہاں جی، تو ہر حیوان کا اپنا اپنا نام ہے کہ وہ جو بولنے والا ہے جو اس کو تمیز کرتا ہے. لیکن یہ سارے حیوان ہیں. انسان بھی حیوان ہے، ہاں جی، اور باقی جانور بھی حیوان ہیں، ان کے اندر جان ہے. تو انسان کو کیا بولتے ہیں؟ حیوان ناطق. اب حیوان ناطق جو ہے اس لفظ کی جزیں ہیں. حیوان کی جز ہے، ناطق کی بھی جز ہے، ان کے لفظوں کی بھی جزیں ہیں. اور جب کسی انسان کا نام رکھا جائے تو اس انسان کی بھی جزیں ہیں. ہاں، لیکن وہ بات بھی سچی آ رہی ہے کہ انسان جو بولنے والا ہے وہی حیوان ناطق ہے، اس کی فٹ بھی اس پر ہو رہا ہے. لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس حیوان کو، انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مفرد ہے، اس پر یہ بات سچی آ رہی ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. یہ 5 قسمیں ہیں مفرد کی. حمزہ استفہام کا جس کی جز ہی نہ ہو، لفظ کی جز ہی نہ ہو، یا لفظ کی جز تو ہو، جیسے لفظ اللہ جلال، لفظ جلالت ہے، اسم جلالت اللہ تعالیٰ کا، لیکن معنی کی جزیں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی جزیں نہیں ہیں، وہ مرکب نہیں ہے. تیسرا کہ لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لیکن آپ لفظوں کی جزوں کو معنی کی جز پر آپ فٹ نہ کر سکیں کہ زا جو ہے اس پر سچی آ رہی ہے، یا اس پر سچی آ رہی ہے، دال اس کے سر پر سچا آ رہا ہے. چوتھا کہ جب لفظوں کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، اور لفظ اور معنی میں مطابقت بھی ہو کہ لفظ کا معنی عبداللہ اللہ کی مدد کرنے والا، اور بندہ جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد کرنے والا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہ فٹ کر سکیں کہ اس آدھے کا نام عبد ہے، اس آدھے کا نام جو یہ ہے، تو اس پر فٹ نہیں، وہ مقصد نہ ہو. 5واں جو ہے مفرد وہ یہ ہے کہ جیسے آپ حیوان ناطق کسی کا نام رکھ لیں تو وہ لفظ بھی سچا آ رہا ہے، معنی پر بالکل فٹ آ رہا ہے، لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مفرد کی 5 قسمیں ہیں. ہاں جی، تو لفظ جو ہے نا اس کی 2 قسمیں تھیں.
مفرد اور مرکب۔ اب مفرد جو ہے اس کو پھر اس کی دوسری تقسیم سنیں آپ۔ لفظ مفرد کی دوسری تقسیم یہ ہے کہ لفظ مفرد اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہے یا غیر مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا محتاج ہے۔ لفظ مفرد اپنا معنی سمجھانے میں انڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حرف۔ وہ کیا ہے؟ حرف۔ حرف جیسے من ہے، الہ ہے، آپ من الہ کہتے رہے، من کا معنی کیا ہے؟ فرام، سے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ ٹو، یعنی تک۔ تو آپ کہتے ہیں سے کہتے رہیں، من کہتے رہیں، الہ الہ کہتے رہیں، کسی کو کوئی سمجھ آئے گی؟ یہ اپنا معنی سمجھانے میں اپنی حیات کے حساب سے، اپنی شکل و صورت کے حساب سے، اپنے معنی کے حساب سے یہ جو ہے نا مستقل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہی محتاج ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور عبارت ملائیں گے تو اپنا معنی سمجھائے گا۔ یہ کیا ہے؟ حرف۔ اب اگر مستقل نہ ہو تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ اگر مستقل ہے یعنی اپنا معنی سمجھا سکتا ہے، اپنی حیات کے حساب سے اس کا کوئی مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھا سکتا ہے، ہاں جی، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، پھر دیکھنا ہوگا تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اگر تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ کیا ہے؟ فعل۔ وہ کیا ہے؟ فعل۔ جیسے ضربہ، یہ مفرد ہے، کلمہ ہے، صیغہ ہے، ہاں جی، لفظ ہے، ورڈ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا۔ ہاں، زد یک مرد، اس ایک مرد نے مارا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، تو اس میں زمانہ پایا گیا۔ یضرب آپ لے لیں، ہاں جی، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا، اس زمانے میں مارتا ہے، زمانے پریزنٹ میں یا فیوچر میں وہ مارے گا، تو جس میں زمانہ پایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ یہ فعل جو ہے نا یہ صرفیوں کے نزدیک اور نحویوں کے نزدیک، نحو پڑھ رہے ہیں نا آپ، نحویوں کے نزدیک تو یہ فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک اس کو کلمہ بولتے ہیں۔ منطقیوں کے نزدیک اس کو کلمہ بولتے ہیں۔ منطقیوں کے کلمے میں اور نحویوں کے فعل میں فرق ہے، ہاں جی۔ جیسے اضرب ہے، اب اضرب ہے نا، یا اکرم ہے، یا آپ کوئی افتح لے لیں یا اعلم لے لیں، جو بھی امر کا صیغہ لے لیں، اس کو جو ہے نا جو نحوی ہیں وہ اس کو فعل کہیں گے، نحوی اس کو فعل کہیں گے، لیکن جو ہے نا جو منطقی ہیں ان کے نزدیک وہ مرکب ہے، وہ مفرد نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اضرب کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو مار، تو وہ مرکب ہے، وہ جو ہے نا مفرد نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک یہ نحویوں اور منطقیوں میں فرق ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا کہ اپنا زمانہ اپنا مفہوم سمجھانے میں وہ مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں زمانہ محتاج نہیں ہے اور زمانہ پایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا نحویوں کے نزدیک۔ اور اگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ ماضی نہ مضارع نہ حال، تو وہ کیا ہے؟ اسم۔ وہ کیا ہے؟ اسم۔ جیسے نصرن ہے، ضربن ہے، زید ہے، رجلن ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب رجلن ہے، یہ سمجھانے میں کسی زمانے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں انسان تو کس زمانے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ نصرن یعنی مارنا، ہاں جی، یا زدن، یہ جتنے بھی اسم ہیں یہ کسی زمانے کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بھی مفرد کی قسم ہے کہ مفرد ایک کلمہ ہے جو معنی سمجھانے میں مستقل ہے یا غیر مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو یہ حرف ہو گیا، جس کو منطق میں ادات بولتے ہیں، نحو میں اس کو حرف بولتے ہیں، صرف میں بھی اس کو حرف بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا اگر مستقل ہے لیکن زمانے کا محتاج ہے، کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ اس میں پایا جاتا ہے، وہ نحویوں کے نزدیک فعل ہے، منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے۔
اور اگر یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ تو اب جو ہے نا آپ کو پتہ چلا کہ لفظ جو ہے نا عربی زبان میں لفظ کی دو قسمیں ہیں، مستعمل اور مومل۔ مومل کو دفع کرو کیونکہ وہ تو کسی فائدے کا ہی نہیں ہے، ہاں جی، اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں کوئی عربی لفظ جو ہے نا مومل نہیں ہے، مستعمل ہے، یعنی جو یوزڈ ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث ہم نے پڑھنی ہے، عربی زبان پڑھنی ہے، تو اس کے اندر مومل نہیں مستعمل لفظ ہوں گے۔ مستعمل میں پھر جو دو لفظ ہیں، یہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، کہا جی مفرد اور مرکب۔ تو ہم نے مفرد کی تعریف یہ کی، مرکب کا بھی ہم نے نہیں چھیڑا۔ مفرد وہ ہے یا تو اس کی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام کا، تو وہ بھی مفرد لفظ ہے، وہ بھی لفظ ہے لیکن اس کی جز کوئی نہیں ہے، وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ یا لفظ کی جز ہو لیکن وہ اس اپنے معنی پر وہ جو ہے نا معنی کی جزیں نہ ہوں، جیسے لفظ اللہ ہے، لفظ جلالت ہے، لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کی تو جزیں ہیں نا، یعنی الف ہے، دو لام ہے، ہا ہے، لیکن اس کا معنی میننگ جو ہے جس پر وہ اللہ سچا آ رہا ہے، لفظ اللہ، اس اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جزیں نہیں ہے کہ جیسے ہمارے سر پیر ہاتھ ہیں، ہاں جی، ہم مرکب ہیں، خون سے مرکب ہیں، گوشت سے مرکب ہیں، ہاتھ پیر ہمارے ہیں، 1500 اجزاء ہیں۔ آپ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا سر ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، تو اللہ مرکب نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو لفظ اللہ اس پر یعنی اس کا فٹ نہیں کر سکتے کہ لفظ اللہ کے میننگ ہوں، ہاں جی، کہ اس کو مرکب بنایا جائے، معنی کیا جائے۔ تیسرا ہے کہ جو ہے نا لفظ کی جزیں بھی ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، جیسے زید ہے، جب کسی آدمی کا نام رکھ لیا جائے، انس ہے، کسی آدمی کا نام رکھ لیا جائے، تو الف نون سین جزیں لفظ کی ہیں، ہاں جی، اس کے پارٹ ہیں، انسان کے بھی پارٹ ہیں جب کسی کا نام رکھ دیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الف اس پر سچی آتی ہے، نون اس پر سچی آتی ہے، سین اس پر سچی آتی ہے، یہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ یا چوتھی جو مفرد کی قسم ہے کہ لفظ کی بھی جزیں ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، اور وہ سچی بھی آ رہی ہوں، جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھ لیا جائے تو عبداللہ کی بھی جزیں ہیں، میننگ کی بھی جزیں ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، دو جزیں ہو گئے نا، اللہ کا بندہ۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس معنی پر سچا آتا ہے، یہ حصہ اس معنی پر سچا آتا ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ پانچواں کہ حرف کی لفظ کی بھی جزیں ہوں، معنی کی بھی جزیں ہوں، اور وہ سچی بھی آ رہی ہوں لیکن ہمارا وہ مقصد نہ ہو۔ جیسے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، ہر انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا ہے۔ جب انسان بولنے والا ہے تو حیوان ناطق کی بھی جزیں ہیں، ایک حیوان دوسرے ناطق، اس کے الفاظ بھی ہیں، انسان کی بھی جزیں ہیں، لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان جزوں کو اس پر فٹ کریں، اس کا نام ہے۔ تو یہ مفرد کی 5 قسمیں ہیں۔ پھر آگے مفرد کی میں نے تقسیم کی کہ اس کی جو ہے نا وہ مستقل ہوگا اپنی حیات میں، کس زمانے کا محتاج ہوگا یا نہ ہوگا، مستقل ہوگا، غیر مستقل ہوگا۔ غیر مستقل ہے تو حرف ہے صرفیوں کے نزدیک، نحویوں کے نزدیک، اور ادات بولتے ہیں اس کو منطقیوں کے نزدیک، مناطقہ کے نزدیک۔ اور اگر وہ اپنے زمانہ، اپنے معنی مفہوم سمجھانے میں مستقل ہے لیکن زمانے کا محتاج ہے، زمانہ پایا جاتا ہے، تو وہ فعل ہے نحویوں کے نزدیک، کلمہ ہے منطقیوں کے نزدیک۔ اور اگر جو ہے وہ اس میں زمانہ پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے اور معنی سمجھانے میں اپنی حیثیت کے حساب سے مستقل ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، ہاں جی، جس میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا، جیسے زیدن، رجلن، فرسن، یہ مثالیں اس کی ہیں۔ تو یہ مثال تھی لفظ مفرد کی۔ تو دوسرا لفظ مرکب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لفظ مرکب کی بات کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ کوئی سوال ہے کسی کو؟ صحیح ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے نا مرکب کی تعریف کرنے کے، مرکب کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔